کہ انڈیا میں لا اینڈ آرڈر ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مودی صاحب جو ہیں آج ترقی پہ راہ پہ گامزن ہے اور پاکستان جو ہے ان چیزوں سے پیچھے. یہی ایک مہینہ ہے جس میں ہم نے کمائی کرنی، ٹھیک ہے، جو کہ اسلام کے اگینسٹ ہے. حالانکہ باقی غیر مسلم کنٹریز میں رمضان المبارک میں ہر چیز جو ہے کاسٹ وائز سستی ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنی معیشت تباہ کر دی گئی ہے نا، اس لیے ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہی نہیں. جو پہلے تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اب تو آپ دوسرے ممالک سے امپورٹ کر کے جو ہے اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. ایکسپورٹ تو آپ بھول جائیں جیسے حالات ہوئے. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل کافی ریئیکشنز. ویورز، انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کو پہلے بھی 2 دفعہ نوبل پیس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا تھا، لیکن اب پھر CNN کی رپورٹ آ رہی ہے کہ انڈین پرائم منسٹر کی وجہ سے یوکرین اور رشیا کے درمیان جو وار چل رہی ہے اس میں اٹامک اٹیک تھا اس کو روکا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور دوسری طرف اگر بات کریں پاکستان کی، تو اس وقت پاکستان میں رمضان المبارک چل رہا ہے. کیا چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی، کیا کاروبار میں بہتری آئی؟ ایک طرف انڈین پرائم منسٹر ہیں جو کہ پیس کو لے کے چل رہے ہیں پوری دنیا میں، اور دوسری طرف پاکستان ہے جہاں پہ انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. چلتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف، ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، آپ کا نام؟ مزمل حسین. مزمل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. مزمل بھائی کیا کرتے ہیں؟ یہاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں. جو نریندر مودی وہ پوری دنیا میں ایک پیس کا میسیج لے کے چلتے ہیں. ساری دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ہر کنٹری کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہے. دوسری طرف پاکستان ہے جس کے نہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، نہ افغانستان، نہ ہی انڈیا. ایک چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، وہ بھی صرف تھوڑا بہت ایکسپورٹ کے لیے. جی جی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ اس لیے کہ یہ شروع سے ہی پاکستان میں یہ مسئلہ ہی رہا ہے کہ ہر بندہ جو ہے سیلفش ہو رہا ہے اس وجہ سے. اور جب سے تقریباً پچھلے 5 سے 10 سال سے جو یہ گورنمنٹ بنی ہے، وہ نہ تو عوام کا کوئی خیال کیا جاتا ہے، اور نہ اس میں مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے، نہ کوئی مطلب ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر ہوئے. تو یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی جو ہے دوسری دفعہ وہ پھر اس نوبل پیس کے لیے وہ جو ہے نامینیٹ کیے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو اٹامک وار کیا جا رہا تھا، اٹیک کیا جا رہا تھا یوکرین کے اوپر، رشیا کا جو وہ بم گرانے جا رہے تھے، اس کو نریندر مودی نے کال کر کے روکا رشیا کو کہ آپ یہ وار نہیں کریں. اگر وہ وار کر دیا جاتا تو آپ کو پتہ ہے کتنا نقصان ہونا تھا. آنے والی نسلیں جو تھی وہ مزدور اپاہج پیدا ہونی. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی. اگر وہ اٹیک ہو جاتا، وہ آنے والے 50 سال تک جو ہے آنے والی نسلیں ایسی ہی ہوتی، معذور پیدا ہوتی یا اپاہج ہوتی. سر، اگر نریندر مودی کی بات کریں تو وہ کسی بھی کنٹری میں جا کے کھڑے ہو کے اپنی بات منوا سکتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں. اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں آپ کو کوئی ایسا وزیر اعظم آج تک نظر آیا جو جا کے اپنی بات منوا؟ بالکل نظر آیا. کون سا؟ عمران خان. عمران خان کو اگر وزیر اعظم کے طور پہ لائے جائیں تو وہ ہر کنٹری میں جا کے اپنی بات منوا سکتے ہیں. لیکن پاکستان تو اس نام سے بدنام ہے نا کہ یہ قرض لینے کی جہاں بھی جاتے ہیں یہ مانگنے آ جاتے ہیں، قرض لینے آ جاتے ہیں. ایون کہ عمران خان کی دور حکومت میں بھی ہمیں بہت ساری باتیں سننے کو ملی، کبھی امداد، کبھی کچھ کبھی کچھ. لیکن ایسا ہے تو کچھ نہیں نا، اصل حقیقت تو عوام کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے ریسنٹلی جو الیکشن ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس میں بھی PTI جو ہے عمران خان کے حق میں ہے. عوام، اگر عوام یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم ایسا ہو تو ملک کی بہتری ہو سکتی ہے، تو کیوں نہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹائم تو اب گزر گیا. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نریندر مودی کو سب کہتے تھے یہ چور ہے، ایک چائے والا ہے، یہ کیسے ملک سنبھال لے گا. اس نے ملک کو سنبھالا. آج وہ انڈیا کو اس مقام پر لے گیا کہ وہ جاپان کا GDP میں مقابلہ کر رہا ہے، امریکہ کا کر رہا ہے. اور آنے والے وقت میں آنے والے 5 سالوں میں بھی نریندر مودی ہی ان کے وزیر اعظم ہوں گے. وہاں پہ اسٹیبلٹی ہے. یہاں پہ بھی ہم کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے، عمران خان آتا ہے اس کو چور کہنے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو چور 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 کی گورنمنٹ کھیل رہے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی پاکستان کا نہیں سوچتا. ایک چیز جو ہے نا وہ وہاں پہ نظر آتی ہے کہ انڈیا میں لا اینڈ آرڈر ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مودی صاحب جو ہیں آج ترقی پہ راہ پہ گامزن ہے اور پاکستان جو ہے ان چیزوں سے پیچھے.
بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ اگر امپورٹ ایکسپورٹ کریں تو انڈیا کی طرف سے جو ہمیں ایکسپورٹ کیا جائے وہ اس پہ اسٹمپ ہو میڈ ان انڈیا. ہمارے پاس تو کوئی ایسی پروڈکٹ ہی نہیں. کیونکہ اپنی معیشت تباہ کر دی گئی ہے نا، اس لیے ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. جو پہلے تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اب تو آپ دوسرے ممالک سے امپورٹ کر کے جو ہے اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. ایکسپورٹ تو آپ بھول جائیں جیسے حالات ہوئے پڑے. اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی تو ہمیں بہت سارے ڈالر چاہیے ہوں گے. ڈالر کی صورت میں اگر ہم انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں تو بھی ہمیں ڈالر چاہیے ہوں گے نا. ڈالر ہمارے پاس ہے. وہ تو ظاہر ہے قومی خزانے سے ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے ہی آپ کو سپورٹ کرنا ہے، تو آپ کی گورنمنٹ چاہے تو آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے. اگر وہ آرمی کو سپورٹ کر سکتی ہے تو پاکستانی عوام کو کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر ہم آپ کو پتہ ہے پاکستان میں رمضان المبارک چل رہا ہے. اگر ہم مخلصی کی بات کریں، دیانت داری کی، ایمانداری کی بات کریں تو پاکستان میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب، دبئی، بحرین، اس طرح کی جو اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پہ جیسے ہی رمضان مبارک آتا ہے اور وہ ڈسکاؤنٹ، بڑے بڑے اسٹور جو ہیں وہ مسلم بھی نہیں ہیں پھر بھی وہ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں رمضان مبارک میں مسلمانوں کے لیے کہ یار ان کے روزے ان کو ڈسکاؤنٹ پہ چیز ملے. واحد پاکستان وہ کنٹری ہے جہاں پہ چیز کا ریٹ ڈبل کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک مہینہ ہے جس میں ہم نے کمائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اسلام کے اگینسٹ ہے. حالانکہ باقی غیر مسلم کنٹریز میں رمضان المبارک میں ہر چیز جو ہے کاسٹ وائز سستی ہو جاتی ہے، لیکن ان کا یہ مائنڈ ہے کہ اسی ایک مہینے میں ہم نے کمانا ہے. ٹھیک ہے، تو ان میں انسانیت شروع سے ہی نہیں ہے. تو جس طرح آپ نے بولا کہ وہاں کی عوام میں شعور ہے، انڈیا کی عوام میں شعور ہے، انڈیا کی عوام جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر پہ چلتی ہے، تو اس میں اس کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو کیا پاکستان کی عوام میں بھی تو قصور ہے نا؟ پاکستان کی عوام بھی تو ویسے ہی چل رہی ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے، جیسی عوام ہوتی ہے ویسی اس پر رعایا جو ہے مسلط کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو عوام جو چاہتی ہے وہ ہو تو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ان کے اپنے سے مطلب سلیکٹڈ جو ہے سسٹم ہے، تو انہوں نے خود سلیکٹ کیا کہ ان کے ساتھ ایسا ہو تو وہ ہو رہا ہے. اگر ہم آپ نے کہا کہ جس طرح گورنمنٹ جو ہے اگر وہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو سپورٹ کر سکتی ہے تو پھر عوام جو ہے اس کا چوز کیا ہوا بندہ نہیں لے کے آ رہی. اگر عوام کو دیکھیں تو عوام بھی آپ کو غلط نظر آئے گی نا. عوام جو ہے ایک چیز ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو شوگر کا کہہ دیتا ہوں، چینی کا ریٹ جو ہے وہ چینی کا ریٹ جو ہے جو جیسے ہی آنے والے وقت میں کم ہونا ہوتا ہے یا بڑھنا ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ چینی اسٹاک کر لیتے ہیں، ایک ایک ٹرک لے کے اپنے اسٹور میں رکھ لیتے ہیں، چوری اس کو لاک کر دیتے ہیں کم ریٹ پہ. جیسے ہی چینی کا ریٹ بڑھتا ہے تو کم ہوتا ہے تو ملتی نہیں، بڑھتا ہے تو یہ ذخیرہ اندوزی تو روکنا گورنمنٹ کا کام ہے نا. ذخیرہ اندوزی کو روکیں گے تو بات بنے گی. ٹھیک ہے، یہ عوام تو نہیں روک سکتے. ایک عام بندہ جس کا کریانہ اسٹور ہے وہ بھی چینی کو اسٹور کر لیتا ہے، اس کا قصور نہیں ہے. لیکن وہ تو عام بندہ تو اسٹور نہیں کرتا، اس کو کریانہ اسٹور والے کرتے ہیں. اسٹور والے نہیں کر سکتے، کرتے ہیں ان کی اتنی انکم ہی نہیں ہے. کرتے ہیں کریانہ اسٹور والے 10 15 بوریاں لے کے رکھ لیتے ہیں. 10-15 بوریاں آپ جو ہے وہ تو 10-15 ٹرکوں کے برابر تو نہیں نا. وہ ایک چلے 50 سسٹم کو چلانے کے لیے، ایک دکانداری کو چلانے کے لیے 10 سے 12 بوریاں جو ہے چلے 50 اور 50 کرنے کیسے کر لیں 50 بوریاں رکھ لیتے ہیں. جب چینی کا ریٹ بڑھے گا اب کم ریٹ پہ لے کے رکھ لیتے ہیں. تو میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ ہماری عوام ایسے کرتی ہے. اب جیسے رمضان المبارک آیا، جو چیز 100 روپے کی تھی وہ 200 کی ہو گئی. تو یہ تو اپنے سسٹم کی خرابی ہے نا جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سسٹم ٹھیک ہوگا تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہی میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. جو آپ کہتے ہیں وہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، جو میں کہتا ہوں وہ کوئی اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر جب سسٹم ایسا ہوگا تو کام بھی ایسے ہی ہوں گے. ہمارے اپنے ملک کی جو پیداوار ہے، فار ایگزامپل گندم ہے، اس سے ہم دوسری کنٹریز کی امداد کرنے کے چلے جاتے ہیں لیکن وہ اپنے ہی ملک میں ہمیں ملتی نہیں ہے. اس کی وہ کہہ دیتے ہیں وہ گندم کی کمی ہے پاکستان میں، آٹے کی کمی ہے، غریبوں کو ہم آٹا فری میں دیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں.
देखें जो गंदम की पैदावार है वो तो आपके बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। एक्सपोर्ट तो आप कर ही नहीं सकते ना। ये तो आपके खाने के लिए ही नाकाफ़ी है जितनी इधर पैदावार हो रही है। तो अगर थोड़ी बहुत कहीं पे होती भी है तो वो इम्पोर्ट करके तो अ, दूसरे ममालिक में जिनकी क्वालिटी हमारी गंदम जैसी नहीं है, वो इम्पोर्ट करके तो वो हमें दी जाती है। लेकिन ये भी बहुत रेयर, पहले की तरह नहीं है। पहले होता था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। हमारी प्रोडक्ट इतनी अच्छी थी कि पूरी वर्ल्ड में मानी जाती थी। लेकिन अब हमारी ज़राअत का भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है हम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक हो गया। ना ही वैसी फसलें आ रही हैं और ज़रूरी अद्वियात इतनी महंगी हैं कि ज़िम्मेदारों ने जो है वो गंदम काश्त करना ही छोड़ दिए, कपास काश्त करना ही छोड़ दिए। हमारा एक ही मकसद है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी लाया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर हमने मुकाबला उनका करना ही है तो हम एजुकेशन में करें, हम जीडीपी में करें, हम टेक्नोलॉजी में करें। हमारा उनके साथ मुकाबला ये जो हम जंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस चीज़ का मुकाबला नरेंद्र मोदी का भी यही मैसेज था। वो इस चीज़ की जंग नहीं करते। वो पूरी दुनिया में एक अमन कायम किया उन्होंने। वो पूरी दुनिया के साथ एक पीस के साथ चले। उन्होंने एजुकेशन में बेहतरी लाई, उन्होंने टेक्नोलॉजी में बेहतरी लेके आए। वो जीडीपी में मुकाबला कर रहे हैं जापान, अमेरिका का। तो क्या पाकिस्तान को कुछ ऐसा नहीं करना? पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन ये ख़ास तौर पे इंडिया के साथ बहुत मुश्किल है क्योंकि ये शुरू से रिवायती हरीफ जिसको गिना जाता है। तो ये चीज़ें तो बाद में बंदा सोचता है, लेकिन पहले जो है वो रिवायती हरीफ वाली बात सामने आती है। जैसे कि आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लें, वहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, ठीक है। सो यही वजह है कि इनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन होने चाहिए। होने तो चाहिए, हर बंदे की ख्वाहिश है कि होने चाहिए। हमारा देखें ना, हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर है। अपने मुल्क की करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अफगानिस्तान अगर इंडिया को अपना दोस्त मान सकता है, बांग्लादेश इंडिया को अपना दोस्त बना सकता है, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करके अपने मुल्क की करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो क्या पाकिस्तान नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन ये दोनों ममालिक की हठ धर्मी है जो हो नहीं रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो रिसेंटली शहबाज शरीफ को कंग्रेचुलेशंस बोला था जब वो वजीर आजम बने थे, और साथ ही उन्होंने यह कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तैयार हैं अगर वो वहाँ से दहशतगर्दी को ख़त्म करें। लेकिन वो सिर्फ बातों की हद तक की है। अब आप डेली देखें एलओसी पे जो इंडिया की तरफ से होता है, वो ये ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तो मेरा ख्याल नहीं होता है। यानी कह सकते हैं आपके मुँह में राम राम और बगल में छुरा, ये वो इंडिया का जो है ना वो तरीका है, जिसकी वजह से इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो नहीं सकते। इंडिया ने तो पाकिस्तान की पहले भी इमदाद की थी, जब सैलाब आया था उस वक्त भी टमाटर प्याज जो थे पाकिस्तान को ज़रूरत थी, जिस जगह पे जो था सैलाब आया था जहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान भी तो आगे से वैसे रिस्पॉन्स देते ना। पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्स देगा वैसे? पिछले 5 साल से तो पानी बंद करके रखा हुआ है। ये पानी बंद करना जो था, अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान का ही कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। हमने ही एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था कि एक वक्त में आप पानी को बंद कर सकते हैं, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उस पे भी मैं आपसे कभी बात करूंगा इंशाल्लाह। पानी बंद करना हम उनको कसूरवार नहीं ठहरा सकते, इसमें हमारा एक मुआहदा हुआ था उनसे, वो जैसे ही पूरा हो गया उन्होंने पानी बंद कर दिया। हम इस पे उसको कसूरवार नहीं करें। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनसे ताल्लुकात बेहतर होंगे? सर, आप मजीद ताल्लुकात बेहतर करें, आप नया मुआहदा करें, वो फिर पानी चला दें। और ठीक है, तो चाहिए ना गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसियाँ अपनाए। सर, यही बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होनी चाहिए, जिस तरह नरेंद्र मोदी की पॉलिसियाँ हैं, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं, उसको लेके वो चल रहे हैं और वो कामयाब हो रहे हमारे हैं। सिस्टम की तो ऐसी पॉलिसियाँ ही नहीं है ना जिनसे ये बेहतरी आए। कहीं देखने में नज़र आई हैं आपको? अगर कहीं नज़र आई तो आप बताएँ मुझे। हमारे सिस्टम में सबसे पहले तो स्टेबिलिटी नहीं है ना, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो 3 साल बाद खत्म हो जाती है। यही तो बात है कि जब तक आपका सिस्टम सही नहीं होगा तो आप ताल्लुकात कैसे बेहतर कर सकते हैं? कोई बंदा भी आपके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी। ठीक हो गया? और थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया।
व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।